السلام علیکم پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ پہلے کی طرح آج کی کہانی میں بھی ایک بہت اچھا سبق ہے، ایک اچھا لیسن ہے، اچھی بات ہے، اور کہتے ہیں کہ ہر اچھی بات پھیلانا بھی ایک صدقہ ہے، اور صدقہ وہ چیز ہوتی ہے جو اس کا ثواب آپ کو ہمیشہ ملتا رہتا ہے۔ تو آپ کو کہانی پسند آئے تو اسے ضرور آگے فارورڈ کیجیے گا تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے، بہتری ہو سکے، کیونکہ انسان اپنی زندگی میں ادھر ادھر کے معاملات، مختلف سٹوریز سے اور اپنے معاشرے سے ہی سیکھتا ہے کہ جو غلطیاں ہم دوسروں کی دیکھتے ہیں، ان پر جو ان کے لیے مسئلے مسائل بنتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے وہ غلطیاں مسٹیکس نہ ہوں۔ تو اسی لیے میں آپ کے لیے آج جو کہانی لے کر آئی ہوں یہ بھی ایسی ہی کہانی ہے۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، یہ آپ کا پیار اور محبت ہے۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ مدثر بہت تابع دار تھا، مسکین سا، ہر ایک کو جی کہنا اس کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی۔ ایک اور صفت بھی تھی اس میں کہ وہ غیر حاضر نہیں رہتا تھا۔ ایسے نوکر کی قدر نہ کرنا کفران نعمت ہوگا۔ ایسے خدمت کار کم ہی ہوتے ہیں اور قسمت والوں کو ہی ملتے ہیں۔ پھر اچانک وہ پریشان رہنے لگا اور غیر حاضر بھی۔ ایک دن میں نے پوچھ لیا، کیا بات ہے مدثر، خیریت تو ہے؟ تم آئے دن غیر حاضر رہتے ہو۔ وہ نظریں جھکائے خاموشی سے زمین پر نگاہ جمائے کھڑا تھا، وہاں کوئی سونے کا سکہ پڑا ہو۔ میں نے دوبارہ پوچھا تو بولا، جی اب چھٹی نہیں کروں گا۔ بھائی میں تمہاری غیر حاضری کی وجہ پوچھ رہی ہوں، اپنی پریشانی بتاؤ۔ کیا بچے بیمار ہیں؟ جی نہیں، بیوی کی پریشانی ہے، وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ جی گھر چھوڑ کر گئی ہے؟ مگر کہاں؟ کسی اور مرد کے ساتھ۔ لیکن مدثر تمہارے تو 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ جی، اس نے سر ہلا دیا۔ سب سے چھوٹی بچی کتنی عمر کی ہے؟ جی 2 سال کی۔ اتنی چھوٹی بچی ماں کے بغیر کیسے رہے گی؟ میرا سانس رکنے لگا۔ کتنی بے رحم عورت ہے، بچے چھوڑ کر چلی گئی۔ میرے منہ سے نکل گیا، خدا تم پر رحم کرے۔ اس نے حسب معمول کہا جی، اور چائے بنانے چپ چاپ چلا گیا۔ اب میرا ذہن الجھ گیا، عورت کی خود غرضی کی بھی حد ہوتی ہے۔ خدا جانے اس کی شوہر سے نفرت کی انتہا کب ہوئی اور آغاز کس وقت سے ہوا جب وہ اتنے سالوں کی رفاقت اور بچوں کی محبت کو ٹھوکر مار کر کسی اور کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ میرا جی چاہا کہ اس عورت سے ملوں اور پوچھوں، اے اللہ کی بندی، تیرا دماغ کب اور کس وجہ سے خراب ہوا کہ تو اپنے پیارے پیارے بچے، بسا بسایا اچھا بھرا گھر چھوڑ کر چلی گئی؟ تبھی مجھے مسکین صورت میں مدثر پر ترس آیا، جو اپنے بچوں اور بے وفا بیوی کی خاطر سارا دن ہمارے افراد خانہ کے سامنے جی جی کرتا تھا اور ہر ایک کا حکم بجا لاتا تھا، اور ہم اسے ایک منٹ بھی سانس لینے کی فرصت نہیں دیتے تھے۔ اب مدثر کے لیے میرے دل میں ہمدردی بڑھنے لگی اور اس کی بیوی پر غصہ آنے لگا، جو ادھیڑ عمری میں نوخیز خواب سجائے گھر سے باہر قدم نکالے جس نے۔ مدثر تو سارا دن صرف اپنی غلط خواہشات پوری کرنے کے لیے کام کرتا۔ میں سوچ رہی تھی کہ مدثر تو سارا دن ہمارے گھر رہتا ہے، پھر اس کے بچوں کو کون دیکھتا ہے؟ بچوں کا کون کرتا ہے؟ بچوں کا سوچ کر مجھے ترس آنے لگا، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا ہوا نہیں تھا۔ ایک دن وہ آیا تو چہرہ اترا ہوا تھا، اندازہ ہو گیا کہ وہ تمام رات بچوں کے ساتھ جاگتا رہا ہے۔ پوچھا تو گویا چھوٹی بیٹی کو بخار ہے بیگم صاحب، اس نے رات بھر سونے نہیں دیا۔ کیا تمہارے بچے ماں کو یاد کرتے ہیں؟ اس سوال پر وہ رو پڑا اور اپنے اندر کے الاؤں کو آنسوؤں کی جھالر میں چھپانے کی کوشش کرنے لگا جو اس کی پلکوں پر چمک رہی تھی۔ اس نے کہا، بیگم صاحب چھوٹے تو ناسمجھ ہیں، ماں کو یاد کر کے روتے ہیں اور پکارتے ہیں، لیکن بڑے دونوں مجھے کہتے ہیں، ابا تم نہ رونا، دفع کرو اماں کو۔ میں سوچتی تھی کہ کسی دن زبیدہ مل جائے تو خوب لان تان کروں، اسے سمجھاؤں کہ ایسا نہیں کرتے، خدا نے اگر ماں کے درجے تک پہنچایا ہے تو اس کی لاج تو رکھنی تھی۔ ایک دن میں نے مدثر سے کہا، میں تمہاری بیوی سے ملنا چاہتی ہوں تاکہ اسے سمجھاؤں کہ وہ بچوں کا احساس کرے۔ وہ بولا، بی بی جی آپ عزت دار لوگ ہیں اور ہم کمی کہلاتے ہیں، آپ نیچ ذات کے منہ نہ لگیں۔ میری بیوی اپنے چاچا کے گھر ہے اور اس کا چاچا بڑا بے غیرت ہے،
آپ کا وہاں جانا مناسب نہیں اور وہ یہاں نہیں آئے گی۔ کس منہ سے آئے گی؟ میں خاموش ہو گئی۔ اب میں اس کو بہت رعایت دینے لگی تھی کیونکہ وہ مشکل حالات میں تھا۔ وہ آتا، دیر سویر کرتا، میں کچھ نہ کہتی، کافی سارا کام خود کر لیتی اور جاتے ہوئے پکا ہوا کھانا اسے ضرور دیتی کہ بچوں کو کھلا دینا۔ ایک مرد کے لیے بچوں کو سنبھالنا جبکہ بیوی گھر میں نہ ہو بڑے جان جوکھوں کا کام ہے۔ پھر ایک دن زبیدہ نے یونین کونسل میں مقدمہ دائر کر دیا۔ اس روز تو مدثر واقعی ہی رو رہا تھا۔ میں نے ہمدردی کی تو اس نے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ روتے روتے نڈھال ہو گیا۔ بیگم صاحب، میں نے بہت چاہا کہ صلح ہو جائے مگر اس پر عشق کا بھوت سوار ہے۔ صاف منع کر دیا کہ مجھے مدثر کے ساتھ نہیں رہنا۔ ثالث نے بھی کافی سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، 4 بچوں کا سوال ہے، مگر اس پتھر دل عورت پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے مطالبہ کیا کہ بچے وہ رکھے گی لیکن میں بچے اسے نہیں دے سکتا۔ جب وہ طلاق مانگتی ہے تو پھر بچے میں اسے کیوں دوں؟ ترسے ان سے ملنے کو۔ میں اب ملنے بھی نہیں دوں گا۔ جب اس نے دوسری شادی کرنی ہے تو پرائے مرد کے حوالے اپنے بچے کیوں کروں؟ دکھ سکھ جھیل لوں گا، آخر بچے بڑے ہو جائیں گے۔ ایک دن وہ کچھ زیادہ افسردہ تھا، 2 دن کی چھٹی کر کے آیا تھا۔ وجہ پوچھی تو بولا، بیگم صاحبہ، میں نے زبیدہ کو طلاق دے دی ہے۔ نہ دیتا تو کیا کرتا؟ جب عورت بے وفائی کرتی ہے تو پھر اسے دوبارہ گھر میں بسانا مرد کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ چند دن تک وہ بہت اداس اور بجھا رہا۔ غریب آدمی کے لیے دوسری شادی کرنا آسان نہیں ہوتا، اور پھر بچوں کو سوتیلی ماں کے حوالے کر کے کام پر جانا، یہ سب سے دل دہلا دینے والے معاملات تھے۔ میں اس کے بچوں کا بہت خیال رکھنے لگی تھی۔ عید پر ان کو کپڑے دلوائے، عیدی کے لیے رقم بھی دی، اتوار کے ساتھ ہر ہفتے 1 آدھ دن کی چھٹی دیتی کہ وہ بچوں کو نہلا دہلا سکے۔ بچا ہوا کھانا فریج میں رکھنے کی بجائے اسے دے دیتی تاکہ کل تازہ پک جائے، اس کے بچے کھا لیں، اور اس کے گھر میں ماں تو نہیں، بیچارہ خود جا کر پکاتا ہوگا۔ سردیوں کی لمبی راتوں میں یہ سب کچھ بہت دردناک لگتا تھا۔ بچی ماں کو یاد کرتی ہوگی۔ اس ظالم عورت پر غصہ آتا جس نے اپنی خواہش کی خاطر اپنے جگر گوشوں کو اپنی محبت سے محروم کر دیا۔ ایک دن چوکیدار نے بتایا کہ مدثر کی بیوی لوٹ آئی ہے اور ہماری پڑوسن کے سرونٹ کوارٹر میں رہ رہی ہے، وہاں کام کرتی ہے، بچے بھی اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ مجھے تعجب ہوا کہ کتنی جلدی اس عورت کے سر سے عشق کا بھوت اتر گیا۔ یہ کیسی محبت تھی، کیسا بندھن تھا جس کی خاطر وہ گھر سے نکلی۔ خیر، مجھے کیا لینا دینا، شکر ہے وہ واپس آ گئی۔ بیچارے بچے تو ماں کے بازوؤں میں سما گئے تھے۔ مدثر آیا تو پہلا سوال یہی تھا، کیا تمہاری بیوی واپس آ گئی؟ جی واپس آ گئی، مگر علیحدہ رہ رہی ہے۔ بچے اس کے لیے اداس تھے تو میں نے انہیں اس کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ تم نے اچھا کیا مدثر، میرے ذہن میں کئی سوالات جنم لے رہے تھے کہ وہ کیسے واپس لوٹی۔ شاید اس آدمی نے چند دن کی جھوٹی خوشیاں دے کر جب اس کا دل بھر گیا تو چلتا کیا، یا شادی سے منع کر دیا ہوگا، یا عورت حاصل ہو گئی ہوگی تو اس کی قدر ختم ہو گئی۔ آج بہت دنوں بعد سنہری دھوپ نکلی۔ میں بارش اور سردی کے بعد دھوپ کے تمازات سے لطف اندوز ہونے کے لیے برآمدے میں کرسی ڈال کر بیٹھ گئی تھی کہ کسی کے قدموں کی چاپ نے مجھے چونکا دیا۔ ایک خوش شکل عورت 2 بچوں کے ہاتھ تھامے میری جانب چلی آ رہی تھی۔ اس کے گال اندر کو دھسے ہوئے تھے، آنکھوں میں حلقے پڑے ہوئے تھے۔ گندمی رنگت کی دبلی پتلی عورت کوئی 30 برس کی ہوگی۔ وہ سفید رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے تھی۔ آتے ہی ادب سے سلام کیا۔ میں نے اسے حیرت سے پوچھا تو وہ بولی، بیگم صاحبہ، کیا مدثر کام کرنے گیا ہوا ہے؟ تم اس کی کون ہو؟ اس پر وہ خاموش رہی۔ تم زبیدہ تو نہیں ہو اس کی بیوی؟ حالانکہ وہ اس کی بیوی نہیں رہی تھی، مگر اس نے مدثر کا نام اس قدر اپنائیت سے لیا کہ میں بھول گئی کہ وہ اس کو طلاق دے چکا ہے۔ میں نے کرسی کی طرف اشارہ کیا تو وہ جھجکتے ہوئے میرے سامنے بیٹھ گئی۔ چھوٹی لڑکی یوں ماں سے چپکی ہوئی تھی جیسے اسے ڈر ہو کہ کوئی اس سے ماں چھین لے گا۔ اس کے معصوم بچے اب میرے سامنے تھے۔ وہ انہیں صاف ستھرا کپڑے پہنا کر لائی تھی۔ میری آنکھ اس کے بچوں پر مرکوز تھی۔ نکھرے ہوئے رنگ، سنہری بال، قدرت کے حسین تحفے تھے۔ وہ ماشاءاللہ زبیدہ، کتنے خوبصورت بچے اللہ نے تم کو دیے، اور تم بدنصیب انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ کس قدر پتھر دل ہو تم۔ کیا مدثر برا آدمی ہے یا تمہیں اس سے کب سے نفرت ہے؟
کیا وہ تمہیں مارتا ہے؟ میرے سوالوں کی بھرمار سے وہ پریشان ہو گئی، تاہم اندر سے بہت پر اعتماد لگی۔ ایسا اعتماد بے وفا عورت کے چہرے پر ہرگز نہیں ہوتا۔ ہاں، ایسی عورت کے چہرے پر ضرور ہوتا ہے جسے اپنی ممتا کی سچائی کا یقین ہو۔ تم زبیدہ ہی ہو نا؟ یقین ہونے کے باوجود اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ جی بیگم صاحبہ، اس نے جواب دیا۔ میں تم سے ملنا چاہتی تھی، شکر ہے تم خود آ گئی۔ کیسے واپس آئی ہو؟ تم یہاں رہ جاتی تو میں ضرور تمہاری مدثر سے صلح کرا دیتی، وہ ہمارا پرانا ملازم ہے۔ جی بی بی صاحب، اگر آپ آ جاتی تو ہمارا گھر اجڑنے سے بچ جاتا، مگر طلاق تو تم نے خود لی۔ مدثر نے تم کو منانے کی کتنی کوشش کی تھی؟ اس کے چہرے پر دکھ کھنڈا ہوا تھا، جیسے کسی نے اس کی خوشیوں کو زبردستی مار کر ادمویا کر دیا۔ کہنے لگی، مرد طلاق نہ دینا چاہے تو عورت زبردستی نہیں لے سکتی۔ اگر وہ ساری عمر یہ کاغذ نہ دیتا تو میں نہیں لے سکتی تھی۔ تم نے تو طلاق کے لیے خود عدالت میں عرض دی تھی کہ مدثر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ آخر وہ کون شخص تھا جس کی خاطر تم نے یہ سب کچھ کیا؟ اور اب واپس کیوں آ گئی ہو؟ جس نے تم کو ورگلایا، کیا اس نے تم سے شادی نہیں کی؟ دھوکہ دے گیا ہے کہ آپ کو مدثر نے غلط بتایا ہے؟ مجھے اس نے خود طلاق دی، اور طلاق کے بعد عورت چاہے تو دوسری شادی کر سکتی ہے۔ میرے لیے بھی میرے بڑوں کے پاس شادی کا پیغام آتے ہیں، مگر مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی۔ میرے دامن میں اللہ کی دی ہوئی یہی دولت کافی ہے۔ اس نے اپنے بچوں کی طرف اشارہ کیا۔ اپنے بچوں کے پاس ہی رہوں گی۔ آپ مدثر کو سمجھائیے کہ وہ مجھے بچوں کے پاس ہی رہنے دیں، ان سے مجھے جدا نہ کرے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں التجا تھی، بے بسی تھی، بچوں سے جدائی کا خوف تھا، مگر میری سوچ کی سوئی اسی پر اٹکی ہوئی تھی کہ وہ کون تھا جس کی خاطر بچے چھوڑ کر گئی تھی۔ کوئی نہیں تھا بیگم صاحبہ، اور وہ تمہارے چچا کا بیٹا شیدہ، وہ تو بیچارہ نوکری کرنے گاؤں سے آیا ہوا ہے۔ مدثر نے خود اسے اپنے گھر رہنے پر اصرار کیا۔ جب مدثر کام پر ہوتا تو وہ ہمارے گھر کے سارے کام کرتا۔ وہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ جی بس اس کی عادت ہنسی مذاق کی ہے۔ یہی بات مدثر کو بری لگی اور وہ مجھ پر شک کرنے لگا۔ جب مرد کے دل میں شک سما جائے تو مشکل سے ہی نکلتا ہے۔ ایک رات مدثر نے مجھے کہا کہ رشید کو کھانا دے دو۔ میں سالن گرم کرنے لگی تو بولا، ایسے ہی ٹھنڈا دے دو۔ میں نے کہا، اتنی سردی میں جمع ہوا سالن کھانے کو کس کا دل چاہتا ہے؟ بس اتنی سی بات پر وہ چڑ گیا اور مجھے خوب مارا۔ رشید بیچارہ مجھے چھڑانے لگا تو اس کے سر میں بھی ڈنڈا دے مارا۔ اس کا سر پھٹ گیا اور وہ سر سے لہو بہاتا ہوا ہمارے گھر سے نکل گیا۔ مدثر کہنے لگا، تو اس کو سالن گرم کر کے کیوں دے رہی تھی؟ کیا لگتا ہے وہ تیرا ایسا اس طرح کی گندی باتیں کہیں شریف عورت ڈوب مرے؟ میں نے کلام پاک پر قسم کھائی، وہ پھر بھی نہ مانا۔ میرے چچا کا پاس ہی گھر ہے، اسی وقت ان کو بلایا اور اپنی بھتیجی کو لے جاؤ۔ مجھ کو اس بد چلن بے شرم عورت کی ضرورت نہیں۔ آدھی رات کا وقت تھا، چچا منتیں کرتا رہا۔ میں رو رو کر مدثر کو خدا کے واسطے دیتی رہی، مگر اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ چچا ناچار مجھے گھر لے آئے۔ اس کے بعد برادری والے اس کو سمجھاتے رہے، مگر یہ نہ مانا اور طلاق کے کاغذ دے کر دم لیا، بچے بھی چھین لیے۔ میں بچوں کے لیے تڑپتی تھی، روتی تھی۔ یہ مجھے بچوں سے نہیں ملنے دیتا تھا۔ کچھ دن بچے سنبھالے، جب دیکھا آسان نہیں تو سندھیا بھیجا کہ آ کر 2 چھوٹے بچے لے جاؤ، اور وہ بھی 4 سال کے لیے۔ بچے بڑے ہوں گے تو میں نہیں دوں گا، بڑے اتنے بڑے ہو جائیں، ایک 7 سال کا اور دوسرا 5 کا جو اس کے پاس ہے۔ بچے میرے لیے بہت اداس تھے۔ میں آ گئی تو دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئے۔ میں ان کو آپ کے پاس لے کر آئی ہوں۔ بتائیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 بچے اپنے پاس رکھوں اور 2 سے جدا رہوں؟ مدثر سارا دن کام پر رہتا ہے، بچے گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، لڑکی بھی آخر 2-4 سال تک بڑی ہو جائے گی۔ کیا یہ مناسب ہے کہ بیٹی ماں سے جدا رہے، وہ بھی اکیلے گھر میں؟ بالکل نہیں، میں نے کہا، میرے پاس سرونٹ کوارٹر ہے، تم اس میں رہ سکتی ہو، اور تم شادی کرنا چاہو تو کر سکتی ہو، ابھی تم جوان ہو، کسی اچھے آدمی سے شادی کر لو تو زندگی مشکل نہیں رہے گی۔ ان بچوں کے ہوتے میں اور شادی کیوں کروں؟ خدا نہ کرے۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ میں سلائی جانتی ہوں، محنت کر کے بچے پال لوں گی۔ مدثر ان کا خرچہ نہیں دیتا اور نہ دے۔ بہت سی عورتیں جو خود محنت مزدوری کر کے عزت کی زندگی گزار لیتی ہیں۔ اس کے چہرے پر ایسا عرض تھا جو ناقابل شکست تھا۔ اس وقت مدثر سودا سلو لے کر آیا۔ زبیدہ کو دیکھ کر اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔
मुदस्सिर, तुमने इतनी जल्दबाजी से काम लिया, क्यों इसको तलाक दी, और वो भी महज शक की बिना पर? बस जी, गलती हो गई, न जाने मुझे क्या हो गया था। शैतान दिमाग में घुस गया था, वसवसे डाल रहा था। तो इस तरह तुमने अपना घर उजाड़ लिया, कितनी बड़ी सज़ा दी तुमने इस बच्चों को। उनसे माँ जुदा कर दी, घर से निकाल दिया, और मारते भी थे, अब पछता रहे हो। वो हाथ मलने लगा। गलती इंसान से होती है, अब क्या करूं, अब सुलह हो जाए तो जैसा कहेगी करूंगा। तुमने मुझसे गलत बयानी की कि बीवी घर से भाग गई है। ऐसा क्यों कहा, हालांकि आधी रात को तुमने खुद निकाला था। बस जी, शर्मिंदगी की वजह से ऐसा कहा था। सच बताकर आपकी नज़रों में गिरना नहीं चाहता था, लेकिन इस तरह तुमने अपनी बीवी को मेरी नज़रों में गिरा दिया। वो मुसलसल सर झुकाए हाथ मल रहा था। और मैं इसके साथ दोबारा निकाह करने पर तैयार हूँ। क्या कहा तुमने? इसे तलाक दे चुके हो? जी बीबी जी, यही मसला है। वो दोनों इस वक्त मुझे बेबस नज़र आए। मेरा बस नहीं चलता था कि इनकी ज़िंदगी की डगमगाती नाव को किनारे लगा दूँ। अब क्या हो सकता है? अपने किए का इलाज नहीं। जी, हो सकता है, चचा ने इसका इंतज़ाम कर दिया है। अच्छा, तुम जाओ, कल बात करेंगे, अभी साहब का खाना बनाना है। कुछ दिनों तक ये दोनों अलग क्वार्टरों में रहते रहे, जिसके बीच दीवार थी। मैं कदरे सुकून में थी कि चलो बच्चे माँ की निगरानी में हैं। कुछ खर्चा मैं मुदस्सर से लेकर ज़ुबैदा को दिया करती थी। चंद माह बाद पता चला कि इनका दोबारा निकाह हो गया और इनके रिश्तेदारों ने ये करवाया ताकि बच्चे माँ एक छत तले रहें। मालूम हुआ कि चचा ने हलाला का इंतज़ाम कर दिया था। यूँ इनका निकाह दोबारा करा दिया। मैं हैरत की तस्वीर बनी, सोचती रही कि ये नादान लोग उजलत में पहले गलत काम कर जाते हैं और फिर इसकी मदावे के लिए मज़ीद गलत काम, जो ताउम्र गलत ही रहता है, किए चले जाते हैं।